بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ينفع. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اب جو شیخ رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں بابو ما جاء فی الریا، ریا کے تعلق سے کیا باتیں قرآن اور سنت میں آتی ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ دو قسم کا شرک ہوتا ہے. پہلا شرک اکبر، جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بالکل یا طور پر شریک بنا دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت کو دوسرے کے اندر ویسے ہی سمجھنا ہے. یہ شرک اکبر ہے. دوسری چیز شرک اکبر شرک اصغر، جس کو کہتے ہیں چھوٹا شرک، جو کہ کبیرہ گناہ سے زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے. شرک اصغر ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پر جیسے انسان قسم کھائے تو غیر اللہ کی قسم کھائے، نبی کی، ولی کی، کعبہ کی، ماں باپ کی وغیرہ وغیرہ قسم کھائے، تو یہ شرک اصغر ہے، یہ ظاہری ہے. اور شرک اصغر جو خفی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بھی ہے کہ الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، تو وہ ریا اور سمعہ ہے، یعنی عمل کو دکھانا اور عمل کو سنانا ہے. اور شرک اکبر انسان اگر کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جہاں تک شرک اصغر کی بات ہے، انسان جس عمل میں شرک اصغر کرتا ہے، یعنی ریا کرتا ہے، دکھاوے کے لیے یا سنانے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو صرف وہی اعمال برباد ہوگا، وہی عمل جو ہے صرف برباد ہونا ہے. جیسے انسان اپنی نماز شروع کیا، وہ پڑھ تو اللہ کے لیے رہا تھا، غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھا، تو کیا ہے شرک اکبر سے سلامت ہو گیا. لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بندہ اس کی تعریف کیا، یا پھر کوئی اس کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے، تو جب وہ سمجھا یہ کہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو اچھے سے نماز پڑھنے لگ گیا، یہ شرک اصغر یہاں داخل ہو گیا. تو یہاں سے جو ہے اس کی نماز باطل ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ آ سکتا ہے، ریا انسان کے اندر آ سکتی ہے. شیطان آ کر کے وسوسہ دے کہ اس کے لیے دکھاوے کے لیے پڑھو، اچھے سے پڑھو، دیکھو وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اچھے سے عبادت کرو. تو انسان وسوسے کا شکار نہ ہو کر کے اپنے نفس سے وہ چیز کو اتار دے، یہ اس کو جو ہے کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، یعنی وہ شرک اصغر سے بچ گئی انسان. ہاں، اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن دوسرے کو دکھانا نہیں چاہتا، دوسرے خود دیکھ لیتے ہیں،
یا دوسرے خود تعریف کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتا، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ وہ نیک بندہ ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. اور ریا جو ہے انسان یاد رکھے صرف اور صرف عبادات میں داخل ہوتی ہے. ریا عبادات میں داخل ہوتی ہے. کوئی عبادت انسان کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اس میں دکھاوا کرنے لگ جائے، یہ شرک اصغر ہے. اور جہاں تک ہے دل کے عبادتوں میں، یعنی دل کے عبادت جس کو کہتے ہیں اعمال القلب، جیسے ڈرنا، خوف ہونا، محبت کرنا، اس میں ریا نہیں ہوتا ہے. بلکہ آدمی جب تک اس کو منہ سے بولنا دے، یعنی ظاہر نہ کر دے، وہ اپنے زبان میں نہ لے، یعنی اعضاء میں نہ لا دے، تب تک وہ جو ہے ریا یا کیا ہے سمعہ، دکھاوا اور سنانا نہیں بنتا ہے. شیخ رحمہ اللہ جو آیت کو نقل کرتے ہیں، مشہور آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیت، کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، یعنی مجھے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو بنائے ہیں وہ نطفہ کی شکل میں، جیسے تم لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، ہم بھی ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہاں، خصوصیت کیا ہے؟ یوحی الیہ، کہ میرے پاس وحی آتی ہے، ہم نبی ہیں. اور کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو الہ ہے، معبود حقیقی ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو بندہ اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے، یہ اس کو یقین ہے، یہ اس کو امید ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کا مستحق بنائیں گے. تو اس کو چاہیے کہ یہ دو عمل کرے، ایک عمل کرنے کا اور ایک سے بچنے کا. کیا ہے؟ پہلی چیز کہتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلی چیز عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے. نیک عمل، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص ہو، جس میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں وہ عبادت ہو، تبھی وہ عبادت جو ہے قابل قبول ہے. اور اس کو الحمدللہ ہم لوگ جوامع الکلم کی شرح میں اور تقریباً اربعین کی شرح میں بھی ہے، اربعین نووی کی شرح میں بھی ہے، اچھے سے بیان کی ہے. دوسری شرط وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. یعنی پہلی چیز آ گئی یہاں شرک اکبر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی عمل کرتا ہے، شرک ہے، شرک اکبر.
اور اس میں شرک اصغر بھی آ گیا. کیا ہے؟ عبادت کر رہا ہے انسان تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, اس میں ریا یا سمعہ داخل کر کے دکھانے کے چکر میں انسان شرک میں نہ پڑ جائے. وہ عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا تھا, اس کو دکھاتے ہوئے کسی اور کے لیے نہ کر دے, شرک اصغر میں نہ پڑ جائے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, دونوں چیزیں اس میں داخل ہو گئی. اچھا, اس کے بعد قرآن کی آیت آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے, جیسے کہ پہلے ہی بتایا, شرک اکبر سارے اعمال کو انسان کے برباد کر دیتی ہے. یعنی زندگی کے جتنے اعمال تھے سب کے سب برباد. جہاں تک بات ہے کیا شرک اصغر کی, تو شرک اصغر وہی اعمال برباد کرتی ہے جو انسان میں شرک اصغر پائی جاتی ہے. یعنی جو انسان میں جو عبادت میں انسان کیا کیا ہے, ریا یا سمعہ کیا ہے, دکھاوا کیا ہے. دوسری روایت لاتے ہیں, یعنی آیت کے بعد روایت لاتے ہیں. کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا اغنى الشرکاء یعنی شرک, کہ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں کہ میرے ساتھ کوئی شریک کیا جائے. میں بے نیاز ہوں, کوئی آدمی شریک کرتا ہے تو میں اس چیز سے بے نیاز ہوں, میں اس کے عمل کا جو ہے محتاج نہیں. اور یہی بات سمجھاتے ہیں کیسے, کہتے ہیں من عمل عملا, جو بندہ کوئی عمل کرتا ہے, کوئی بھی عمل کرتا ہے, اشرک فیہ معی غیری, اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے. اور اس میں میرے ساتھ یعنی عمل کر رہا ہے, اس میں کیا ہے, ریا کو لا دیا, ٹھیک ہے, دکھاوا لا دیا. تو کیا ہے, کہتے ہیں ترکتہ وشرکہ, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو شرک کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیے. اور دوسری روایت میں کیا ہے, وشریکہ, وہ جو شرک کیا ہے میرے ساتھ اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے. دونوں قبول نہیں کرتے, اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہم, اور اس کو بھی اس کے عمل کو بھی قبول نہیں کرتے. تو رب کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. چاہے انسان شرک اکبر کرے, شرک اکبر کی تو کوئی معافی نہیں ہے, اور شرک اصغر کرے تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا جرم ہے, انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے, انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے, بھلے ہمیشہ کے لیے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد جو روایت لاتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال, اے میرے صحابیوں, کیا ہم تم کو نہیں بتائیں, ہم تم کو خبر نہ دے کس بارے میں, جو ہم بہت زیادہ تمہارے اوپر ڈرتے ہیں, تمہارے اوپر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ تم اس کے اندر پڑ جاؤ گے, تم اس کے اندر پڑ جاؤ گے. میرے اندر جو ہے اس چیز کا خوف ہے کہ وہ چیز تم کو نگل لے گی, وہ چیز تم کو ہلاک و برباد کر دے گی. اور کتنا خوف, کہتے ہیں مسیح دجال آئے گا, تمہیں فتنے میں ڈالے گا, تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا, اس چیز سے بھی زیادہ خوف یہ چیز ہے. یعنی مسیح دجال, جو دجال آنے والا ہے, یہ دجال سے زیادہ ہم کو کسی چیز کا ڈر ہے, تو اس چیز کا ڈر ہے. کیا اس کے بارے میں نہیں بتائے, اس کے بارے میں خبر نہیں دے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. کیا ہے؟ کہتے ہیں قلنا بلا قال الشرک الاکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں
الشرک الخفی. کیا ہے الشرک الخفی؟ جو شرک خفی ہے، جو شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک. چھپا ہوا شرک جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ جو ہے برباد کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر ڈر رہے ہیں، وہ بھی مسیح دجال سے زیادہ خطرناک کہتے ہیں. اور کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے شرک السرائر، جو اندر رہنے والی شرک ہے، جو چھپی ہوئی شرک ہے. یہ شرک خفی بہت زیادہ یعنی کیا ہے خطرناک ہے، ہولناک ہے، سب کے اندر آ سکتا ہے. انسان کو اس لیے کیا ہے پناہ مانگنا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے عمل کو خلوص سے بھر دے اور ریا سے بچا. اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیء. اللہ تعالیٰ میرا جو عمل ہے ٹھیک ہے وہ اس کو آپ صالح بنا دیجیے، اس کو آپ اچھا بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، سارے عمل کو جو ہے آپ میرا صالح بنا دیجیے. وجعلہ لوجہک خالصا، اور اس کو اپنے لیے خالص بنا دیجیے، اس کو اپنے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے خالص بنا دیجیے، پیور بنا دیجیے. اور کیا ہے کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں رکھے، یعنی شرک اصغر نہ آئے، اس میں ریا نہ آئے. سبحان اللہ، کیا خوب دعا ہے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. تو انسان کو کیا ہے شرک اصغر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے عمل کو جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا چاہیے. تو یہ شرک اصغر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اوپر جو ہے ڈرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بھی کرتے ہیں، کیا ہے یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل. کیا ہے ایک انسان جو سمجھ لو نماز پڑھ رہا ہے، اب جب دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے، خوب اچھا بنا لیتا ہے، اچھے سے قرات کرنے لگ جاتا ہے، اچھے سے قیام کرنے لگ جاتا ہے، اچھے سے رکوع کرنے لگ جاتا ہے، اچھے سے سجود کرنے لگ جاتا ہے. اپنے عمل جو ہے سب جو ہے ادا سندر خوبصورت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، وہ جو انسان دیکھ رہا تھا اس کے لیے. تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک خفی ہے. تو اسی سے بچنا ہے، یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد جو باب مانتے ہیں اسی سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس سے تھوڑا الگ ہے. کیا ہے کہتے ہیں باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ دنیا، کہ انسان کا ارادہ کرنا نیک عمل کر کے دنیا کے بارے میں، یعنی نیک عمل کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ دنیا چاہتا ہے. اس میں اس سے پہلے جو گزرا اس میں دنیا نہیں چاہا، بس دیکھا کہ آدمی یہاں کیا ہے خوش ہو جائے، یعنی دنیا کی کوئی چیز جب دنیا کے کسی مخلوق کے لیے، اور اس لیے کیا ہے ڈائریکٹ چاہتا ہے دنیا ہی، اسے ڈائریکٹ چاہتا ہے دنیا ہی. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے. ہاں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان کیا ہے کوئی اپنا عمل صرف دنیا کے لیے ہی کر دے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں بھی فرماتے ہیں اول ثلاثۃ تسعر بهم النار قاری القرآن والمجاہد والمتصدق بمالہ. سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینک کر کے جہنم جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، تو تین قسم کے کون ہیں؟ ایک قرآن کا قاری ہے
دوسرا مجاہد ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے راستے میں جہاد کیا، اور تیسرا صدقہ کیا ہے اپنے مال کا صدقہ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ، اتنے اچھے اچھے اعمال، لیکن سب جو ہے دنیا کے لیے کہ لوگ اس کو دنیا میں اچھا بولیں، دنیا کی اس کو شہرت مل جائے، دنیا کا مال مل جائے. تو اس وجہ سے کیا ہے کیا عمل کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے ہی جو ہے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ جو باب باندھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ. اچھا ایک بات انسان یاد رکھے کہ انسان اگر کسی چیز کے لیے یعنی دنیا کی کسی چیز کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہے بہت خراب عمل کر رہا ہے، شرک اصغر کر رہا ہے، جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتا ہے، دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا نہیں ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے تقریباً. تو شیخ رحمہ اللہ پہلی چیز جو لاتے ہیں یعنی قرآن کی آیت، کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کیا ہے جو دنیا چاہتا ہے، جس کا ارادہ دنیا حاصل کرنا، اس کی زینت حاصل کرنا، مال، عیش و عشرت، شہرت حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو اس کے عمل کا بدلہ یہی دے دیتے ہیں. اور کیا ہے اس کا جو نیت کیا تھا، جو عمل سے نیت کیا تھا، سب کچھ دے دیے، کچھ باقی نہیں رکھے. اور آخرت میں کہتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. سبحان اللہ، آخرت میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو عمل کیا اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ہی بدلہ دے دیے نا، تو کیا ہے اب سارے عمل برباد، جو عمل کرتا تھا سب کے سب باطل ہو گیا. یہی اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو کیا کہتا ہے انسان؟ صرف اور صرف کہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا دے، دنیا کا بھوکا ہے. کہتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں رہے گا، اس کا کوئی حصہ آخرت میں باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سچا ہونا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کیا ہے جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی متقی پرہیزگار بن کر کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، اور صدقہ کرتا ہے تو اچھے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل چیزوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں. یہ آیت جب معاویہ رضی اللہ عنہ سنے تو کیا ہے رونے لگ گئے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس لیے عمل کر رہا ہے. وہ رب العالمین یہ ان سارے عالموں کا، صرف اس دنیا نہیں بلکہ سارے دنیا اس کے علاوہ بھی ہے، سب کا مالک ہے. اس کو راضی کرنے کے لیے یا صرف یہ دنیا، چھوٹی دنیا جو کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی حیات کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا كأسا. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کیا ہے، ما سقا منہا کافرن کا حسن، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں نصیب ہوتا۔ یہ حقیر دنیا ہے، اور اس کو انسان اس کی زینت اور کیا ہے شہرت، اس کے مال، اس میں کیا ہے اپنے نام و نمود کے لیے کیا نہ کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ دینی عمل بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے انسان دکھاوے کے لیے۔ حج کرنے جا رہا ہے تو کیا ویڈیو، ہاں بھائی ہم طواف کر رہے ہیں، کیا ہے وہاں جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، دعا کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ صرف اس دنیا کی شہرت پانے کے لیے جو کچھ نہیں ہے، وہ بھی انسان دنیا کے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے تھوڑا سا اس کو دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حقیق دنیا جو کچھ نہیں ہے، اس دنیا کا اس کو کچھ حصہ ملتا ہے، پوری دنیا بھی نہیں ملتی، اس کے لیے انسان عمل کرتا ہے۔ اور جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، اگر انسان اس کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کیا اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، دنیا پورا عطا فرمائیں گے، اس کے لیے عمل نہیں کرتا انسان، لیکن دنیا کی کچھ چیز، کچھ شہرت کے لیے عمل کرتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور کہتے ہیں وفی الصحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے صحیح میں روایت صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار، جو دینار کا بندہ ہے، دینار کا بندہ ہے، یعنی صرف اور صرف کیا چاہتا ہے، دینار چاہتا، دینار کمانا، وہ برباد ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ جو ہے کیا ہے بدبختی اور کمبختی کا شکار ہو جائے۔ اور کہتے ہیں تعیس عبد الدرہم، درہم کا کیا ہے جو پجاری ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو صرف اسی کو چاہتا ہے، وہ بھی جو ہلاک و برباد ہو جائے۔ تعیس عبد الخمیسہ، تو کیا ہے جو خمیسہ یعنی چادر یا کیا ہے کپڑے کا پجاری ہے، وہ کیا ہے ہلاک و برباد ہو جائے۔ تعیس عبد الخمیلہ، جو کیا ہے کپڑوں کا یعنی جس سے سر ڈھکا جاتا ہے اس کا پجاری ہے، تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم سخط، وان لم یعطى سخط، کہتے ہیں اگر اس کو دیا جائے یعنی دنیا ملے، مال ملے تو کیا ہے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں ملے تو غصہ ہو جاتا ہے۔ تعیس، ہلاک و برباد ہو جائے۔ وانتکس، کیا ہے وہ جو ہے اپنے کام جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچائی سے گرا دے سر کے بل۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ انتقش، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو کوئی بھی اس کو مدد کرنے والا نہ ہو۔ بد دعا دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَمْ انتقش، کہتے ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سر کے بھر گرا دے، اور کیا ہے پریشانی میں ہے تو کوئی پریشانی میں بچانے والا بھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں توبہ، کامیابی ہے اس کے لیے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے یہ دنیا جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جس میں اگر ایک کیا ہے سوار اپنے سواری میں سوار ہو کر کے 100 سال تک بھی اگر چلے گا تو یہ جو ہے اس کے یا کیا ہے پرچھائے اور سائے سے ہٹ نہیں سکے گا، اتنا بڑا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے اللہ تعالیٰ نام رکھے ہیں جنت کے ناموں میں سے۔ خیر کچھ بھی معنی ہو، اچھا ہی معنی ہے۔ تو کہتے ہیں توبہ لعبد، اس بندے کے لیے کامیابی ہے۔ کس بندے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت گناتے ہیں آخذ بعنان فرسہ، کیا ہے جو بندہ اپنے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر کے ہے، گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر کے رہتا ہے فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔
دوسری صفت اشعث رأسہ، اس کا کیا ہے، ایک دم بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بال بھی جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں اس کے بعد والی صفت کہتے ہیں مغبرتن قدما، اور کیا ہے اس کے جو ہے پیر بھی جو ہے بالکل کیا ہے دھول میں لپیٹ چکے ہیں. سر بھی جو ہے ایک دم خراب ہو کر کے ہیں، اسٹائل میں نہیں ہے، اور اس کا قدم بھی جو ہے دھول اور مٹی میں لت پت ہے. اور اس کے بعد والی صفت کہتے ہیں ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر اس کو حراست میں یعنی نگرانی کے لیے رکھا جاتا ہے تو کیا ہے نگرانی کے لیے رہتا ہے، یعنی اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا، اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا. وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ سَكَانَ فِي السَّاقَةِ، اور اگر اس کو کیا ہے اگر اس کو ہانکنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ یہ گروپ کو لے کر کے چلنا ہے تم کو، تو وہ اس کام کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. اور ایسا آدمی جس کو کوئی جاننے والا نہیں، کہتے ان استأذن لم یؤذن لہ، جب کسی کے پاس کسی بڑے کے پاس داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہے، کیسا ہے بندہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، کہتے ان استأذن لم یؤذن. سبحان اللہ. جب کسی بڑے کے پاس داخل ہوتا ہے تو اس کو بڑا جانتا بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اجازت بھی نہیں دیتا ہے. اجازت مانگتا ہے لیکن داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے. اور کہتے ہیں وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، یہ 7ویں صفت کہنے ہیں وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کو تو کوئی جانتا نہیں، اس کی سفارش کیوں قبول کرے گا، کیا ہے کوئی سفارش قبول بھی نہیں کرتا ہے. تو اس بندے کے لیے کامیابی ہے جس کو صرف اور صرف جاننے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل کہا کرتے طوبیٰ لمن اکمل اللہ لہ القول، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کے بارے میں، جس کے قول کو، جس کی عبادت کو، جس کے عمل کو جو ہے اللہ تعالیٰ چھپا دے. سبحان اللہ. تو یہ بندہ کامیاب ہے. اس کے لیے کیا ہے، جنت میں ایک درخت ہے یا کیا ہے جنت ہے. اس کے بعد جو آخری باب مانتے ہیں اسی میں رکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بابو من اطاع العلماء والعمراء فی تحریم ما احل اللہ و تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذهم اربابا. کیا ہے، جو علماء اور عمراء یعنی علماء کی اطاعت کرتا ہے یا امیر کی اطاعت کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں جو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، لیکن وہ علماء کہتے ہیں یا امیر اس کو حلال کرتے ہیں تو یہ اس کی اطاعت کرتا ہے. یا کوئی حلال چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حرام کرنے میں وہ علماء اور عمراء کی اطاعت کرتا ہے. تو ان کو یہ جو ہے جب ایسا کیا تو ان کو ارباب یعنی رب بنا لیا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی بندہ یقین رکھتے ہوئے بھی ان کی اطاعت کرتا ہے کہ علماء کی اطاعت کرنی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ شرک اکبر کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ مرتد بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی بندہ اگر یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کرنا صحیح نہیں ہے اور ہم کریں گے تو گنہگار ہوں، لیکن نفس امارہ کی وجہ سے یا پھر غفلتی یا شہوت میں آ کر کے وہ کام کر دیتا ہے، تو وہ نہ شرک اصغر کیا، وہ بندہ شرک اصغر کیا، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے اسلام سے نہیں نکلتا. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن مفتی فتویٰ دے دے یا علماء فتویٰ دے دے یا امیر فتویٰ دے دے کہ یہ کرنا ہے اور وہ حرام کام کر رہا ہے جانتا نہیں، تو اس بندے کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس بندے کو گناہ نہیں. ہاں، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر وہ کسی مفتی سے پوچھ سکتا ہے
عالم سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھے اور جانے، اور اگر نہیں وہ بھی اگر یہ نہیں ہے، اس کو آسانی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں. تو یہی شیخ رحمہ اللہ باب بنتے ہیں ارباب. اور ارباب بنا لینا مطلب رب بنا لینا، یہ رب کی جمع ہے. تو پہلی جو یہ نقل کرتے ہیں، پہلا جو یہ ابن عباس رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ ابن عباس رحمہ اللہ کہتے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یوشکو ان تنزل علیکم، دوسری روایت میں یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. کیا ہے؟ ان قریب ہے کہ تمہارے اوپر کیا ہے اللہ تعالیٰ پتھر اوپر سے نازل کرے، یعنی تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کرے اور تم کو ہلاک و برباد کر دے، تم کو ہلاک و برباد کر دے. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان یہ ہے، اور تم کہتے ہو ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا. ان قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے پتھر برسا کر کے یا کوئی عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک و برباد کر دے. آئیے ان کو ابو جو ہے عبداللہ ابن مسعود ان کو کہتے ہیں جو کہ تابعی لوگ ہیں، جو کہ وہ بھی ان کی بات مان رہے ہیں، جو کہ نبی کے بعد سب سے افضل انسان ہے اس امت میں. تو ان کی بات مان لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے جب کیا ہے صحیح بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت کرنا، یہ عذاب کا مستحق انسان کو بنا دیتا ہے. تو کسی امام کی بات ماننا کتنی بڑی بات ہے. ہاں، انسان امام کی ضرور احترام کرے، ضرور احترام کرے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے آپ کیا ہے امام انس بن مالک بن انس رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ جو ہے کہتے ہیں کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر. سب کی بات لی جائے گی، سب کی بات رد کی جائے گی. اگر صحیح ہوگی تو لیں گے اور اگر غلط ہوا تو نہیں لیں گے. لیکن سوائے کیا ہے کہتے الا صاحب هذا القبر، سوائے ایک قبر والے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو لینا ہی ہے، اس کو رد کرنے کی کوئی بات نہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ کیا ہے ہمیشہ جو چاہیے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بات ہے. ہاں ہم لوگ علماء کی احترام کرتے ہیں، این بات نہیں. بہت کوئی ہوتے ہیں کیا ہے علماء لوگ کو، ائمہ کو، خاص کر کے 4 امام کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. خاص کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، غلط بات بھی. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما. لیکن کیا ہے اگر کوئی چیز قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کی تقلید نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان. مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ایک قوم اسناد کے بارے میں علم رکھتی ہے، اس کے صحت کے بارے میں علم رکھتی ہے کہ کس سے اسناد صحیح ہوگی اور کس سے اسناد ضعیف ہوگی، سند ضعیف ہوگی. پھر بھی وہ ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول کے طرف جاتی ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کتنے بڑے امام، لیکن کہتے ہیں نہیں، جب صحیح حدیث آ جائے تو اس کی اتباع کرو، سفیان ثوری کی. تو یہ امام احمد بن حنبل جن کی خود تقلید کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں میری تقلید نہیں کرو، اوزاعی کی تقلید نہیں کرو، مالک کی تقلید نہیں کرو، بلکہ قرآن و حدیث جہاں سے وہ لوگ لیے ہیں یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرو. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کیا ہے، آپ نے کتاب کیا لکھی، موطا لکھی.
کس وجہ سے؟ تقلید کرنے کی وجہ سے نہیں، سنت کی اتباع کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا لکھے؟ اپنی کتاب لکھے، الام، کس لیے لکھے؟ اتباع کے لیے، ابتداء کے لیے نہیں، تقلید کے لیے نہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب یہ لکھے، مسند لکھے، کس وجہ سے؟ یہی وجہ، اتباع کے لیے۔ اور امام، جہاں تک بات ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، تو فقہ میں بہت آگے، کہتے ہیں الناس، امام شافعی کہا کرتے تھے، جبکہ جھمیلا کس کا ہے زیادہ؟ امام شافعی اور امام مالک کے مذہب میں بہت جھگڑا جھمیلا، ہمیشہ خلاف ورزی، 70 سے 80% مسئلے میں خلاف ہے، دونوں مخالف۔ لیکن کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ احترام، یہی احترام ہے۔ کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے لوگ محتاج ہیں فقہ میں، لوگ محتاج ہیں فقہ میں امام ابو حنیفہ میں۔ اگر امام ابو حنیفہ نہ ہو تو کیا ہے؟ انسان جو ہے در در کے ٹھکر کھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ کب؟ احترام ہونا اور اتباع ہونا ہمیشہ۔ اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے ائمہ جو ہے دوسرے مذہب کے امام کی عزت کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں۔ اچھا، اب شیخ رحمہ اللہ دلیل نقل کرتے ہیں، کیا ہے؟ وقال اللہ تعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان کو ڈرنا چاہیے جو اس کے کیا ہے فیصلے کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کیا ہے؟ ان کو فتنہ آ کر کے پکڑ لے، ان کو فتنہ آ کر کے پکڑ لے۔ فتنہ کیسے آ کر کے پکڑے گا بھائی؟ کیا فتنہ ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں الفتنۃ الشرک، یا فتنہ سے مراد شرک ہے، شرک یعنی انسان شرک اصغر میں پڑ جائے یا شرک اکبر میں پڑ جائے، کسی میں پڑ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں او یصیبہم عذاب علیم، یا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں ڈال دے، اس کو دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے، یا تو فتنہ میں پڑ جائے یا تو دردناک عذاب میں پڑ جائے۔ اتدری ما الفتنہ، کیا تم لوگ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الفتنہ تو شرک، فتنہ شرک ہے، شرک، یہی شرک جو ہے فتنہ ہے۔ لعلہ اذا رد بعد قولہ ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ سنت کو چھوڑا، یہ حدیث کے مخالفت کیا، ہو سکتا ہے وہ ایک چیز کو رد کیا اور اسی سے جو ہے اس کے دل میں کچھ بات بیٹھ جائے، جس کے وجہ سے وہ زیغ میں پڑ جائے، شک و شبہ میں پڑ جائے، اس کے دل میں بیماری ہو جائے، فیہلک، تو کیا ہے وہ ہلاک و بربادی میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب زیغ میں پڑے، دل کی بیماری میں پڑے، ازاغ اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بیماری میں پھینک دیے تقوی سے دور ہو گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کو پہلے، قرآن اور حدیث پہلے، اس کے بعد کسی اور کی رائے۔ وعن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی، اور ان کے ابو جو کیا ہے بہت مشہور تھے، کیا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے خرچہ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هذه الآیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا ہے یہودی اور نصرانی لوگ کیا کیے، اپنے احبار کو یعنی علماء کو اور اپنے رہبان کو یعنی عبادت گزار بند لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف ارباب بنا دیے، یعنی رب بنا لی، ارباب رب کی جمع ہے،
تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ کیا کیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ کیا کیے، اپنے علماء اور عبادت گزار بندے کو جو کیا ہے، اپنے عبادت گزار بندے کو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کو کیا کیے، رب بنا لیے. ٹھیک ہے، علماء اور عبادت گزار بندے کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیے. ٹھیک ہے، رب بنا لینا اسی کو کہتے ہیں. فقلت له انا لسنا نعبدهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لسنا نعبدهم، ہم لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کیا، الیس یحرمون ما حل اللہ فتحرمونہ ویحلون ما حرم اللہ فتحلونہ، کیا ایسا نہیں کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اگر وہ حرام کہتے تھے تم لوگ حرام سمجھ لیتے تھے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو وہ لوگ اگر حلال کر دیتے تھے تو کیا ہے تم لوگ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے. تو کیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو یہ لوگ حلال کہتے تھے تم لوگ حلال سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو یہ لوگ حرام کہتے تو تم لوگ سمجھتے حرام ہے. ایسا نہیں کرتے تھے کیا؟ سمجھے کیا رب بنانے کا مطلب، یہ سمجھے عبادت، رب بنانے کا مطلب عبادت نہیں ہے. رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے رب کے فیصلے کو اس کے فیصلے جیسے سمجھے، اس کا فیصلہ رب کا فیصلہ ایسا کر دے انسان، یہ رب بنانا، یہی رب بنانا ہو گیا. تو کہتا ہے خود تو بلا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کرتے تھے. کہتے ہیں فتل کا عبادت ہو، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے. بھلے ہی تم لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ عبادت جو قلبی عبادت ہے ان کو رب بنا لینا، جو وہ لوگ حرام کہے اس کو حرام سمجھ لینا، جو ان کو حلال کہے اس کو حلال سمجھ لینا، جس چیز کو حلال کہے جس چیز کو حرام کہے ویسے اس کو سمجھ لینا، یہی جو ہے عبادت ہے، عبادت قلبی ہے. اسی چیز سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں اور کہہ دیے کہ کیا ہے، یہی رب بنانا ہے، اور یہی انسان کو شرک میں ڈال دیتا ہے، یہی انسان کو شرک میں ڈال دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کیا قرآن اور سنت، حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ تعالیٰ کے بندہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اور صحابہ کا منہج کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. تو انسان ہاں کسی امام کو یہ کر کے چلے، امام کے فقہ میں چلے، لیکن جب دیکھے ان کا فقہ جو ہے ان کے اللہ کے رسول یا قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو چھوڑ دے. یہی اصل تقلید ہے، یہی اصل اتباع ہے جو سارے امام نے یہی فرمایا ہے. تو انسان قرآن و سنت کا متبع بنے اور کسی کا متبع نہ بنے. یہی رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.